یہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ کہ ہر وہ چیز جو نہیں ہو شریعت کے اندر کی جائے وہ گمراہی ہے، وہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، اور گمراہی جہنم کے راستے کی طرف چلنے والا راستہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں، اب آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانیاں دین کے لیے دیں، اسلام کے لیے دیں، آپ اپنے چہیتے اور پسندیدہ جگہ اور جہاں کعبۃ اللہ تھا، ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کو وہاں سے خیر بات کہنا پڑا، آپ مدینہ المنورہ تشریف لے گئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو جو فروغ دیا پوری تاریخ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب تک آپ کے لیے مناسب سمجھا آپ کو دنیا میں آپ کو وجود بخشا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مناسب سمجھا اپنے پاس بلا لیا، اور اس کے بعد آپ کے خلفائے راشدین سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین نے انہی طریقوں کو اختیار کیا جو طریقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ حالات آئے، فتنے آئے، فتنوں کی سرکوبیاں انہوں نے کی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں زکوٰۃ کا مال بیت المال میں جمع کرنا، اس سے لوگوں نے انکار کرنا شروع کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آگے تشریف لائے اور انہوں نے اس کی سرکوبی کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ شان تھی، اور جس کے بارے میں کہا گیا کہ جس راستے سے عمر چلتے ہیں شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے خلافت کے زمانے میں میلوں اسلام کو فروغ عطا فرمایا، اور اسلام کے سائے عاطفت میں لوگوں نے اپنے آپ کو سکون محسوس کیا۔ آخر وہ دن بھی آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مدینہ الرسول میں ہماری موت آئے اور شہادت کی موت آئے، اللہ نے یہ دونوں دعا آپ کی قبول فرمائی۔ اور ایک ایسا بدبخت جسے فیروز نام سے جانا جاتا ہے، اس نے آپ پر حملہ کیا، اور ذی الحجہ کے مہینے میں یہ معاملہ ہوا۔ محرم کی پہلی تاریخ میں آپ نے جام شہادت نوش فرمائی۔ اس کے بعد صحابہ کرام کی مقدس جماعت نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو باتفاق رائے اپنا خلیفہ متعین کیا، اور آپ تیسرے خلیفہ ہوئے۔ آپ نرم طبیعت کے تھے، اور آپ نے جو قربانیاں اسلام کے لیے دی ہیں وہ بھی سورج کے طریقے سے روشن ہیں، لیکن جو سازشیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوتی رہیں، اس کا معاملہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آیا، اور ایسے لوگ سامنے ابھر کر آنے لگے۔ اسلام کو پھلتا پھولتا کب دشمنان اسلام دیکھ سکتے تھے؟ چنانچہ عبداللہ ابن سبا نامی شخص جو یہودی النسل تھا، وہ اسلام لا کر اسلام کی جڑ کو اکھاڑنے کی کوشش کرنے لگا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف اس نے ایسے لوگوں کو اپنا ہمنوا بنا لیا، اور جس کے نتیجے میں جس کے بہکاوے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا وہ سانحہ پیش آیا جو ہم مظلومانہ شہادت کہتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے کہا، اے لوگوں،
کیا تم نے میری قربانیاں نہیں دیکھی ہیں کہ میں نے جب لوگ مدینے کے اندر میٹھا پانی پینے سے ترس رہے تھے اور یہودی کے پاس وہ کنواں تھا بیر روما اور وہ جتنی قیمت چاہتا تھا وصول کرتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو بیر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ یہی عثمان سامنے آیا۔ لوگوں کو اس بات کا یقین بھی تھا اور وہ اس بات کو قبول بھی کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے صحیح کہا ہے، یہی معاملہ ہے۔ لوگوں سے کہا کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد نبوی کی جگہ چھوٹی ہو رہی ہے، کون ہے جو فلاں زمین کو مسجد نبوی کے لیے وقف کر دے خرید کر کے؟ تو یہی عثمان سامنے آیا تھا۔ کیا اس کو تم نے بھلا دیا؟ انہوں نے کہا یہ بات صحیح ہے۔ پھر فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ایک جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جنگ کے لیے ساز و سامان دے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت عطا فرمائیں گے؟ کیا اس عثمان نے نہیں کیا؟ ہر ایک چیز کو بلوائیوں نے اقرار کیا، لیکن آخر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک موقع سے ایک پہاڑ پر حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ وہاں کھڑے تھے، آپ کے ساتھ ابو بکر تھے، عمر تھے اور میں بھی تھا۔ پہاڑ جب ہلنے لگا اور اس کی چٹانیں گرنے لگیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیر مبارک اس پر مارا اور کہا ساکن ہو جا، حرکت مت کر، کیا تو نہیں جانتا ہے کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں؟ لوگوں نے کہا یہ بات حقیقت پر مبنی ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہی جملہ اے اللہ آپ گواہ رہیں، اور پھر شہادت کا معاملہ سامنے آیا کہ جس میں بلوائیوں نے کس طریقے سے آپ کو شہید کیا۔ آپ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے اور پھر شہادت جب ہوئی تو وہ قرآن کے اوپر ان کا چھینٹا، خون کا چھینٹا آیا اور وہ قرآن آج تک ایک میوزیم میں رکھا ہوا ہے جہاں خون کا فوارہ گرا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، وہ آیت ہے کہ اللہ آپ کے لیے کافی ہو گیا۔ یہ مظلومانہ شہادت اسلام کے اندر رہی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، 10 محرم جب آتا ہے تو ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کو یاد رکھتے ہیں اور یقیناً یاد رکھنے کے قابل ہے، لیکن اس شہادت کے نتیجے میں جو چیزیں، جو پیغام کربلا کی زمین سے آتی ہے اور جو پیغام کربلا کی زمین سے آتا ہے، جو باتیں آتی ہیں، ہم اس پر غور کرنا بھول جاتے ہیں، اور ہر ایسی چیز جس کو اسلام اور اسلام دشمن طاقت نے اور اسلام کا نام لے کر اسلام کی جڑ اکھاڑنے میں لگے ہوئے ہیں، ایسے کام کو ہم کرنے لگ جاتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ کیا وہ چیزیں جو ہم انجام دیتے ہیں کیا وہ اس شریعت کے مطابق ہے جو شریعت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جس کے بارے میں ہم آپ یہ کہتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے اب کوئی کتاب نہیں، کتاب اللہ ہی قیامت تک کے لیے سب سے اعلیٰ افضل کتاب ہے۔ قیامت تک کے لیے کوئی طریقہ، کوئی سنت کسی کی نہیں ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سنت، انہی کا طریقہ ہمیں کامیابی دلا سکتا ہے۔ کیا ہم اس بات کا اقرار نہیں کرتے ہیں؟ کیا ہم اس بات کا دم نہیں بھرتے ہیں؟ اگر ہم عاشورے کے موقع سے تواریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہی نہیں بلکہ بہت سے بڑے بڑے واقعات پیش آئے ہیں۔ اسی لیے آج کا یہ دن بہت معنی خیز ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اسی 10 تاریخ کو قبول ہوئی،
حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رفعت و بلندی کا مقام عطا فرمایا، یہ وہی دین ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو جودی پہاڑ سے جا کر لگی، وہ یہی دین ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا کی گئی، یہ وہی دین ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا، یہ وہی دین ہے۔ بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی اور اللہ تعالیٰ نے سمندر میں راستے دے دیے، اور تمام کے تمام بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرکردگی اور سرداری میں پار ہو گئے، یہی وہ دن ہے۔ کن کن دنوں کو یاد رکھا جائے؟ میرے محترم بزرگوں، اگر ہم اپنی تاریخ کو دیکھیں تو کوئی ایسا دن، کوئی ایسا مہینہ، کوئی ایسا لمحہ نہیں ملتا ہے جہاں اسلام کی خاطر اور دین حق کی خاطر اور حق و صداقت کی خاطر قربانیاں پیش نہ کی گئی ہوں۔ کیا ہم اس پر رسم و رواج میں بن کر چند چیزوں کو کر کے اسلام کو ہم بلند کر سکتے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ جن لوگوں نے، حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلومانہ شہید کیا تھا، ایسے لوگ اپنے عیب کو چھپانے کے لیے لبادہ انہوں نے بدل دیا اور ایسی چیزیں دے دی کہ جس سے شریعت اور اسلام کا کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے، واسطہ نہیں ہے۔ کیا ماتم کرنا، نوحہ کرنا، سینہ پیٹنا، کیا اس کے بارے میں شریعت نہیں آئی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کے موقع پر ہمیں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے نہیں بتلایا تھا؟ کیا آج ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو سامنے رکھ کر ایسی چیزیں انجام دیتے ہیں جو جس سے شریعت ہمیں منع کرتی ہے؟ قرآن اور حدیث ہمیں اس بات پر ابھارتا ہے کہ دیکھو، اپنے آپ کو زیادہ پاکیزہ نہ بنو، پاکیزہ بننے کا جو طریقہ تمہیں دیا گیا ہے اسی طریقے پر تم پاکیزہ بن سکتے ہو، اچھے بن سکتے ہو۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ لوگ اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتے ہیں پاک کرتے ہیں۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے کوئی درس لینا ہے، کوئی سبق لینا ہے تو وہ یہی ہے کہ ظالم حکمراں کے آگے ہم کبھی سر نہیں جھکائیں گے، ہم ظلم کو کبھی برداشت نہیں کریں گے، ہم جھوٹ کو برداشت نہیں کریں گے، ہم حق و صداقت کے علم کو ہم بلند کریں گے، ہم اللہ کے بتائے ہوئے قانون اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی جانیں آفری کر دیں گے، لیکن اس طریقے سے نہیں ہٹیں گے۔ یہی درس تو ملتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ہمارا وتیرہ اور طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کتنے اخراجات فضولیات پر کیے جاتے ہیں، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ منت کے نام پر ننھے بچوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہم مسلمان ہیں، اگر ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، اگر ہم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا جان کے دین کو ہی دین سمجھ رکھا ہے، اور جن پر قرآن کی آیت نازل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے آپ کے لیے دین کو کامل اور مکمل کر دیا ہے، اور مذہب اسلام سے اللہ فرما رہے ہیں میں راضی ہوں۔ تو وہ مسلمان جو ان کرتوتوں کو کرتا ہے، ان خرافات کو انجام دیتا ہے، اور ان شریعت اور سنت سے بالاتر ہو کر ایک طرف ہٹ کر جہالت کی زندگی گزارتا ہے، کیا وہ اس کا سامنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوگا؟
کیا اس کا سامنا سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما سے نہیں ہوگا؟ کیا جواب دیں گے؟ ذرا سوچیں، دوبارہ سوچیں۔ اس لیے جو مستند اور ٹھوس باتیں ہیں، جو دلائل پر مبنی ہے، ہم جب یہ جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ قرآن سب سے سچی کتاب ہے، قرآن جیسا کوئی کلام نہیں ہے، اس جیسی کوئی کتاب نہیں ہے، تمام کتابوں میں غدر بود ہو گیا، اس کو کیا سے کیا کر دیا گیا، اور اس کی شہادت خود قرآن دیتا ہے۔ ہلاکت اور بربادی ہے ایسے ہاتھوں کے لیے جنہوں نے اپنی طرف سے لکھ لیا اور کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہلاکت اور بربادی کی بات کہی گئی ہے۔ اس لیے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، قرآن مقدس جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، وہ قیامت تک کے لیے بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ آپ پر نازل ہوا، اس میں ذرہ برابر بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ دشمنان اسلام نے بہت کوششیں کی ہیں اور اس قرآن سے لوگوں کو متنفر کرنے اور اس قرآن کے اوپر جو ہمارا یقین ہے اس کو ٹھیس پہنچانے کے لیے بہت کوششیں کی ہیں، اور یہاں تک کوششیں کی کہ جناب قرآن کریم کی آیات 6600 سے زائد نہیں، اتنی ہی نہیں ہے بلکہ 17000 آیتیں ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 17000 آیتیں تو کہاں ہیں؟ اور 17000 آیتیں جب بتائیں گے تو اس کا مطلب ابھی جو قرآن ہمارے پاس ہے وہ اس کا تہائی بھی نہیں ہے۔ پھر قرآن کریم کے اندر ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ قرآن کریم کے اندر بہت سی باتیں ان کے بعد کے آنے والوں نے بدل دی ہیں۔ قرآن تو یہ کہتا ہے اگر تم کو شک ہے تو ایک چھوٹی سورہ بنا کر دکھا دو، اور قیامت تک کے لیے چیلنج ہے، لیکن شکوک و شبہات ڈالنے والوں نے یہ معاملات کیے۔ جب ان سے پوچھا گیا، تحقیق کی گئی، معلومات کی گئی، تو انہوں نے کہا کہ جناب وہ تمام آیتیں جو اس کے علاوہ ہیں یا اصلی قرآن جو ہے وہ تو امام غائب لے کر چلے گئے، غار سرہ منراہ میں لے کر چلے گئے، اور جب تک 313 ایسے اس پر ایمان لانے والے نہیں آئیں گے، اس وقت نہیں ہوں گے، اس وقت تک وہ غار سے نہیں نکلیں گے۔ یہ وہ من گھڑت باتیں ہیں جن سے معلومات رکھنا، جن کے بارے میں جاننا ہمارا اسلامی اور ایمان کا حصہ ہے۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ میاں ایسی باتوں کو کہہ کر کیا فائدہ؟ میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ ایک گھر بناتے ہیں، کیا پھوس کی گھر بنا کر آپ کہتے ہیں ایک آپ نے پلاسٹک ڈال لیا اور آرام سے ہو گئے کہ ہمیں یہ سایہ کر لینا ہمارے لیے بارش کے اندر، ہمارے لیے سردی کے موقع سے اور دیگر گرمیوں میں کافی ہوگا؟ آپ اپنے گھر کو، ہم اپنے گھر کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ سردی میں ہمیں بچاؤ حاصل ہو، برسات میں ہم آرام سے رہ سکیں، گرمی میں ہمیں زیادہ گرمی کا احساس نہ ہو۔ تو کیا اسلام کا قلعہ، اسلام کا محل اتنا کمزور، ایمان کا معاملہ اتنا کمزور؟ اس لیے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، ایمان کے قلعے کو مضبوط رکھنے کے لیے دشمنان اسلام کے ان طریقوں سے بھی اور ان اطوار اور ان کی باتوں سے بھی ہم کو واقف رہنا انتہائی ضروری ہے، تاکہ ہم اپنے ایمان کے قلعے کی حفاظت کر سکیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اسی اسلام پر دار و مدار نجات کا ہے۔ اگر ہم یہ ایمان لے کر جائیں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے، اور اگر اس ایمان سے ہم پھسل گئے
تو معاملہ بڑا خطرناک ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اے اللہ آپ کا بے حد بے انتہا فضل و کرم ہے کہ آپ نے تمام مخلوقات میں افضل مخلوق انسان بنا دیا، اور انسان بنا کر ہمیں کسی بت کے آگے یہ پیشانی جھکانے کا موقع نہیں دیا۔ ہم نے صرف اور صرف ایک اللہ کے آگے اس پیشانی کو جھکانے کا دم بھرا ہے، اور ہم اسی پر قائم رہنا چاہتے ہیں، اسی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ یہ عزم و حوصلہ کے ساتھ آگے بڑھیں تو انشاءاللہ کامیابی دنیا اور آخرت کی ہماری قدم چومے گی۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ شرط یہ ہے کہ مومن بن کر ہم زندگی گزاریں گے تو اللہ کی مدد انشاءاللہ ہر حال میں آئے گی۔ اللہ ہمیں ان باتوں کو جو قرآن و سنت کی روشنی میں آئی ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور عاشورے کے موقع سے جو کام کرنے کے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم روزہ رکھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد اگر کوئی افضل روزہ ہے تو وہ صوم عاشورہ یعنی 10ویں کا روزہ ہے۔ اسی طریقے سے 5 دن وہ روزہ رکھنا تو حرام ہے، اس کے علاوہ جتنے دن چاہیں ہم روزہ رکھیں۔ بعض کتابوں میں 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک کی بڑی فضیلت آئی ہے، لیکن یہ وہ فضیلت ہے اپنی جگہ، کیونکہ اس میں شکوک و شبہات بھی ہوتے ہیں۔ جو دن بھی ہم روزہ رکھیں گے انشاءاللہ وہ فائدے سے خالی نہیں ہوگا، اور خاص طور پر عاشورے کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے رکھتے تھے، بلکہ رمضان سے پہلے یہی روزہ فرض تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، کہا کہ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ کہا کہ اس دن ہمیں نجات ملی فرعون سے، اس دن ہمیں تورات ملی، اس کے شکریہ میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہودیوں کی اسلام دشمنی قریب سے دیکھی تھی اس پر آپ نے فرمایا خالف الیہود والمشرکین، مشرکین اور یہودیوں کی مخالفت کرو، اور اگر میں زندہ رہا تو پھر 2 روزے رکھوں گا، 9 10 یا 10 11۔ اسی لیے ان روزوں کا اہتمام رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے کتابوں میں یہ بات آتی ہے کہ عاشورے کے دن جو شخص یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے گا، ایسے تو اور دن بھی ہے لیکن عاشورے کے دن تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں گھر عطا فرمائیں گے۔ جو شخص اپنے اہل و عیال پر کھانے میں اپنی چادر کے مطابق وسعت عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ سال بھر اس کے گھر میں وسعت عطا فرمائیں گے۔ ایسی چیزوں کو ہم کرنے والے بنیں جو واقعی صحیح ہیں۔